मीरपुर माथेलो न्याज हुसैन लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी ट्रैफिक कराची का बड़ा फैसला। डीआईजी ट्रैफिक कराची ने शहरियों की आसानी के लिए एक नया कदम उठाया है। अब शहर की बड़ी सड़कों पर रोड सेफ्टी ऑफिसर यूनिट काम करेगा। इस यूनिट के अफसर शाहराह फैसल, माड़ीपुर रोड, कुरंगी रोड और शाहराह लियाकत पर मौजूद होंगे। इनका काम होगा ट्रैफिक को रवा रखना, अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए या हादसा हो जाए तो फौरन मदद करना, शहरियों को बेहतर रास्ता बताना, लोगों को ट्रैफिक के कवानीन समझाना। डीआईजी ट्रैफिक कराची ने कहा कि अब हमारी पुलिस सिर्फ चालान नहीं करेगी बल्कि आवाम की मदद भी करेगी। हर अफसर शहरी का दोस्त और रहनुमा बनकर काम करेगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर किसी को भी सड़क पर कोई मसला हो तो वो फौरन हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करे, मदद फौरी मिलेगी। मीरपुर माथीलो के इलाके कोरी कोह में भील बरादरी के दो गुरोहों के दरमियान लाठियों से तसादुम हुआ है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुदाखलत की। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी के मीरपुर माथीलो के इलाके कोरी कोह में भील बरादरी के दो घरों के दरमियान पुराने तनाज़े पर लाठियों और डंडों से झगड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दर्जनों अफराद को एक दूसरे पर लाठियां बरसाते देखा जा सकता है, जबकि लोग तमाशाई बने रहे। मकामी लोगों के मुताबिक तसादुम में दोनों फरीकैन के अफराद जख्मी हुए। इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल करके दोनों फरीकैन को थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर झगड़े की वजह जमीनी तनाज़ा या जाती रंजिश बताई जा रही है। ताहाल किसी फरीक की जानिब से बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने दोनों फरीकैन से अपील की है कि वो कानून हाथ में लेने के बजाय मामला पुरअमन तरीके से हल करें। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है। गुजरात डिप्टी कमिश्नर नूरुल ऐन की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इंसदादे बैगरी मुहिम 15 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन की खुसूसी हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने गुजरात जीटी रोड, गुलजारे मदीना रोड में इंसदादे बैगरी मुहिम के तहत कार्रवाई अमल में लाई। इस मुश्तरका कार्रवाई में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गुजरांवाला, महकमा लेबर, रेस्क्यू 1122, गुजरात पुलिस और महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान ने हिस्सा लिया। गुजरात में आज इंसदादे बैगरी मुहिम के तहत कार्रवाई की गई। 13 मेल और 2 फीमेल बच्चों को कामयाबी से रेस्क्यू किया गया। उनको मजीद कानूनी व फलाही कार्रवाई के लिए गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद इमरान ने कहा है कि ज़िले महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी, अवामी रिलीफ की फराहमी और कानून की मौसर अमलदारी हुकूमत पंजाब की वाज़ेह तरजीहात हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत के मुताबिक तमाम इदारों को फील्ड में मुतहरिक किरदार अदा करते हुए अवामी मसाइल के फौरी और देरपा हल को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी का हकीकी पैमाना अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलत और मसाइल के बरवक्त अजाले में मुज़मिर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िले महकमों की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से मुनक्किदा हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में पैराफोर्स की जानिब से तजावुजात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, सिविल डिफेंस की गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मियाँ वाली चौक कोहाटियाँ शुमाली दुकानों के आगे नाली बंद, गंदा नाला बन गया। नुमाइंदा आप न्यूज़ रशीद खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर मेन बाजार चौक कोहाटियाँ मियाँ वाली शहर की शुमाली साइड वाली दुकानों के आगे नाली अरसा 4 साल से बंद रहने की वजह से गंदे बंद नाले की शक्ल इख्तियार किए हुए है। गंदे पानी की आगे नकासी न होने की वजह से पानी दुकानों में दाखिल होता रहता है। दुकानदारों और रहने वाले लोगों को सख्त तकालीफ दरपेश हैं। अब ये नाला सफाई के काबिल भी नहीं, इसको खत्म करके नया नाला बनाया जाए, ऊपर बंद करके गंदे पानी को गटरों में डाला जाए। बल्दिया मियाँ वाली और इंतजामिया दुकानदारों को गंदे बंद नाले से निजात दिलाए। शेखुपुरा तेज रफ्तार वैन की रक्षा को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। खबर में शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे रिपोर्टर उस्मान अमीर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा बाबकवाल काला खताई रोड पर तेज रफ्तार वैन और रक्षा के दरमियान तसादुम के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त 45 साला जावेद वल्द अनवर, 40 साला इमरान वल्द हाकिम और 35 साला सोबिया ज़ौजा मुनीर के नामों से हुई है। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं।
سکھر اور گرد و نواح میں مٹی کے شدید طوفان اور تیز ہواؤں کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے، تاہم موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کی شدت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں نے شدید گرمی سے عارضی ریلیف ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں موسم میں مزید بہتری کا امکان ہے۔ مٹی کے طوفان اور گرد آلود ہواؤں کے بعد سکھر میں درجہ حرارت کم ہو گیا، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، متعدد تعمیرات مسمار، دکانیں سرب مہر، چیف آفیسر زبیر وٹو کا زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اعلان۔ سیالکوٹ 2 جون 2026 ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن نعیم بشیر کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ زبیر وٹو نے سرکلر روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بغیر منظور شدہ نقشہ جات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والی کئی دکانوں کو سرب مہر بھی کر دیا گیا۔ چیف آفیسر زبیر وٹو نے موقع پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں اور کسی بھی شخص کو سرکاری قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، شہری منصوبہ بندی کے تقاضوں اور شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے تعمیرات کا منظور شدہ نقشہ کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ کمشنر کراچی کے آفس میں محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد۔ بیورو چیف آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں AIG کراچی پولیس آزاد خان، میونسپل کمشنر ابرار جعفر، CO واٹر کارپوریشن اسد اللہ خان، DIG ٹریفک پیر محمد شاہ، DIG ساؤتھ حسد رضا، دیگر افسران اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل IG پولیس نے محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی۔ مرکزی جلوسوں اور مجالس کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ میئر کراچی، ڈپٹی کمشنرز پولیس، ٹریفک پولیس اور بلدیاتی اداروں نے ہنگامی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ میئر کراچی، تمام متعلقہ ادارے جلوسوں کے منتظمین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ میئر کراچی، فائر بریگیڈ، ایمبولینسز اور ایمرجنسی ہیلتھ یونٹس کو ہائی الرٹ رکھا جائے گا۔ جلوسوں کے راستوں اور امام بارگاہوں پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ شہریوں کو بہترین بلدیاتی، سیکیورٹی اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کراچی میں محرم الحرام مذہبی عقیدت، احترام اور پرامن ماحول میں منایا جائے گا۔ محرم الحرام کے دوران بین المسالک ہم آہنگی، بھائی چارے اور مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ علماء کرام اور مذہبی رہنما اتحاد بین المسلمین، برداشت اور باہمی احترام کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ میئر کراچی، اوباڑوں اور گرد و نواح میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش شروع۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی گزشتہ روز سے معطل، شہریوں کو مشکلات۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی، بجلی کی بندش سے کاروبار زندگی متاثر۔ رحیم یار خان میں افسوسناک واقعہ، شدید آندھی کے باعث مسجد کے صحن کی چھت گرنے سے ایک شخص جان بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق ملبے تلے دبی تمام افراد کو نکال کر شیخ زاید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جان بحق ہونے والے شخص کی شناخت 65 سالہ مرید حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ نمائندہ آپ نیوز رشید خان نیازی کے مطابق پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین میاوالی نے مرکزی قیادت کی کال پر وابڈا کی منافع بخش کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف فیسکو ڈویژنل آفس میاوالی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے نجکاری کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ فیسکو آفس کے لان میں ایک احتجاجی جلسہ بھی منعقد کیا گیا۔ جلسے سے چیئرمین سرکل میاوالی ملک نور محمد بھریو، وائس چیئرمین امان اللہ بھٹو، سابق ڈویژنل چیئرمین عبدالرشید خان نیازی، رانا علی اکبر اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری ملک اور قوم کے مفادات کے خلاف ہے اور وابڈا ہائیڈرو یونین کے کارکن کسی صورت اس عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نجکاری کے معاملے پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بامعنی مذاکرات کیے جائیں۔ مقررین نے کہا کہ اگر حکومت نجکاری کے قومی مفاد میں ہونے کے ٹھوس دلائل پیش کرے تو یونین اس پر غور کر سکتی ہے، تاہم موجودہ صورتحال میں نجکاری کی مخالفت جاری رکھی جائے گی۔ جلسے کے اختتام پر کارکنوں نے فیسکو ڈویژنل آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ SSP دادو کیپٹن صدام حسین خاص کھیلی کا کہنا ہے کہ درختوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
دادو پولیس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ درخت ہمارے ماحول اور آنے والی نسلوں کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ کسی بھی جگہ درختوں کی غیر قانونی کٹائی یا نقصان پہنچانے کی صورت میں فوری طور پر قریبی تھانے میں اطلاع دیں یا پولیس ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ نعرہ: درخت لگائیں، ماحول بچائیں، دادو کو سرسبز بنائیں۔ کسی بھی درخت کو بلا جواز کاٹنا سخت منع ہے۔ اگر عوامی ضرورت کے لیے درخت ہٹانا ناگزیر ہو تو اسے مناسب مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ تاہم کسی بھی درخت کی کٹائی یا منتقلی سے قبل متعلقہ حکام سے باقاعدہ منظوری حاصل کرنا لازمی ہے۔ یاد رہے، بغیر اجازت درخت کاٹنا قانون کی خلاف ورزی تصور ہوگا اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ضرورت کی صورت میں متعلقہ ضلع کے سیشن جج کی سربراہی میں قائم کمیٹی سے اجازت لی جائے گی۔ تانلیاوالہ کی حدود 402 گابے میں دن دہاڑے مبینہ ڈکیتی، 3 کس نامعلوم افراد موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے فاروق ولد دلا کمہار کو لوٹ لیا۔ ڈاکو مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع پر ڈی ایس پی سرکل تانلیاوالہ اعجاز بٹ پولیس تھانہ صدر کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ متاثرہ فاروق کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش جاری۔ مٹی کے طوفان کی دوسرے روز بھی تباہ کاریاں، سولر پینلز اور بجلی کے کھمبے متاثر۔ میرپور ماتھیلو ضلع گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلو میں مٹی کے طوفان نے دوسرے روز بھی تباہی مچا دی۔ تیز آندھی اور گرد آلود ہواؤں کے باعث شہر بھر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ ویڈیو فوٹیج اور مقامی اطلاعات کے مطابق طوفان کے باعث مختلف علاقوں میں نصب سولر پینل سسٹمز کو نقصان پہنچا ہے۔ متعدد سولر پلیٹس ٹوٹ کر گر گئیں۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر بجلی کے کھمبے بھی متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کے باعث شہر کے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ انتظامیہ ذرائع کے مطابق طوفان تھمنے کے بعد ہی نقصانات کا حتمی جائزہ لیا جائے گا اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔